الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل توثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو پاک کر لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، وذکر اسم ربہ، پھر وہ اپنے رب کے نام کا ذکر پڑھتا رہتا ہے۔ اور نمبر 3، فصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی 3 سیڑھیاں وہ بیان کی ہیں، گویا کہ پورا ایک اسلام کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ آیتیں چھوٹی چھوٹی، 3 کامیابی کی پوڑیاں یہ بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 کہ کامیاب ہے وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے بھائیو کامیابی کی، اور اس کو کامیابی قرآن کہہ رہا ہے، رب رحمان کہہ رہا ہے کہ پاکیزگی جو ہے نفس کی، وہ تمہاری کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو پاکی کیسے حاصل ہوگی؟ یہ نفس کی پاکیزگی کیا ہے؟ یہ 2 قسم پر ہے۔ ایک ہے ظاہری پاکیزگی اور ایک ہے باطنی پاکیزگی۔ جب یہ دونوں قسم کی پاکیزگی آپ حاصل کر لیں گے، اگلی 2 سیڑھیاں عبور کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ نفس کی پاکیزگی ایک ہے، لباس کی پاکیزگی، اور ہر قسم کی غلاظت سے، گندگی سے، نجاست سے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو بندہ پاک رکھتا ہے۔ اور یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ بندہ اپنے جسم کو اور لباس کو پاک اور صاف رکھے، یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ دوسری جو اس سے بھی آگے بڑھ کر نفس کی پاکیزگی کی ایک بڑی چیز ہے، وہ ہے روحانی پاکیزگی۔ روحانی پاکیزگی میرے بھائیو آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ کے دل کے اندر یہ ایمان پختہ ہو جائے گا کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں، جو بھی عمل کروں، جو بھی کام کروں، جدھر بھی میں قدم اٹھاؤں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی سماعت کے لحاظ سے وہ میرے ساتھ ہے۔ اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ آپ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ذاتی طور پر نہیں، سننے کے لحاظ سے اور دیکھنے کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ پر ہے۔ تو بندے کے دل میں جب یہ خیال، یہ ایمان پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اس کو روحانی پاکیزگی حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے اندر یہ ایمان، یہ یقین پختہ کر لو۔ اللہ کے پاک نبی نے صحابہ کے دلوں کے اندر یہی چیز پیدا فرمائی۔ اللہ کا ڈر یہی تقویٰ ہے، اللہ کا خوف یہی تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر اور تقویٰ یہی نفس کی پاکیزگی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کے بعد پھر تمہارے کندھوں کے اوپر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 سیکورٹی مین ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، 2 پولیس مین ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ جب یہ دل کے اندر ایمان پختہ ہو جائے کہ میرے جو لفظ میں منہ سے بول رہا ہوں وہ میری ڈائری نوٹ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، جو قیامت والے دن میرے سامنے آنے والی ہے۔ مرنے کے بعد یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا بھائیو۔ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی روح پرواز کر گئی، مر گیا، اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔
حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے دلوں کے اندر جب آ جائے کہ کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والا ادھر بیٹھا ہے، برائی لکھنے والا ادھر بیٹھا ہے، چغلی لکھنے والا بیٹھا ہے، غیبت لکھنے والا بیٹھا ہے، جھوٹ لکھنے والا بیٹھا ہے، نیکی کی بات لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ہمارا نفس پاک ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں، یہ ساری زبان کی میری حرکتیں یہ لکھی جا رہی ہیں۔ تیسری چیز اس کے ساتھ جو ہمارے نفس کے پاکیزگی کے اندر معاون ثابت ہو سکتی ہے کہ پھر تمہارے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ میرا جسم بھی میرے حق میں یا میرے خلاف گواہ ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اے لوگو، کل قیامت کا دن آنے والا ہے، تمہارے منہوں کے اوپر مور لگا دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، اور تمہارے ہاتھ ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، تمہارے قدم ہمارے ساتھ باتیں کریں گے، یہ جسم تمہارا بول کے گواہی دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا وجلودہم، ان کے چمڑے بھی جسم کے بولیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم کو اللہ نے پیدا کر دیا کھانے اور پینے کے لیے، عیاشی کے لیے، بس ہمیں چھوڑ دیا۔ تمہاری چاروں طرف اللہ نے سیکورٹی کا حصار بنا رکھا ہے۔ پہلی نظر اپنی ہے اللہ کی، پھر دو سیکورٹی میں نے آپ کے کندھوں پر، پھر تمہارا اپنا جسم بھی، وہ تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ نیکی کرو گے تو حق میں بولے گا، برائی کریں گے تو وہ آپ کے خلاف بولے گا۔ اور اس کا حدیث سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں نماز کے بعد آپ ان انگلیوں پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھا کرو۔ ساتھ فرمایا کہ قیامت والے دن یہ انگلیاں تمہاری تسبیحات جو پڑھی ہے تم نے، آپ نے ان انگلیوں پر، یہ گواہی دیں گی تمہاری انگلیوں کے پور۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف نیکیاں بتائیں گی، انگلیوں کے فنگر پرنٹ، یہ سارا ان کے اندر نقشہ موجود ہے، ہر چیز کو یہ نوٹ کر رہے ہیں، فلم بن رہی ہے۔ اللہ کی قسم ایسا ہی نہیں ہے، یہ تمہاری ان انگلیوں کے اندر ہر چیز پرنٹ ہو رہی ہے۔ آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، یہ بولیں گی، الحمدللہ پڑھیں گے، یہ بتائیں گی۔ تو کیا جو ہم نے سود اور رشوت جمع کی ہے ان انگلیوں کے ساتھ، یا کسی پر ظلم کیا ہے ان ہاتھوں کے ساتھ، یا جو ہم موبائل کے اوپر گندگی پھیلا رہے ہیں ان انگلیوں کے ساتھ، تو میرے بھائیوں وہ نہیں یہ انگلیاں بولیں گی، نیکی کی بول کر بتائیں گی، بدی بھی بول کر یہ ہاتھ اور تمہارا جسم بول کے بتائے گا۔ جب یہ ایمان پیدا ہو جائے دل کے اندر، جو کچھ میں کر رہا ہوں میرا جسم، میرے ایک ایک انگلیوں کا جوڑ پور گواہ بننے والا ہے، میرے بھائیوں پھر ہمارے دلوں کے اندر تقوی آ سکتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر تقوی کے اندر یہ چیز مددگار ہو سکتی ہے جب ہمارے دلوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ جس زمین کے اوپر میں چل رہا ہوں یہ زمین بھی یا میرے حق میں گواہی دے گی یا میرے خلاف بولے گی۔ زمین بھی بولنے والی ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن زمین خبریں دے گی، یومئذ اس دن تحدث بیان کرے گی، اخبارها ساری خبریں، ہر انسان کی خبر زمین بتائے گی۔ یہ بندہ کتنی مرتبہ نماز کے لیے آیا، کتنی دفعہ یہ مسجد میں آیا، کتنی دفعہ یہ چوری کرنے گیا، کتنی دفعہ یہ گناہ کے راستے پہ گیا، کتنی دفعہ یہ نیکی کے راستے پہ گیا، زمین بولے گی۔ زمین میرے بھائیوں ایسا ہی نہیں ہے کہ بس زمین پہ ہم چل رہے ہیں کھا پی رہے ہیں، زمین کے اندر بھی اللہ نے یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام رکھا ہے، آپ کے ایک ایک قدم کا نشان زمین اپنے سینے میں محفوظ کر رہی ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا نہیں، عید والے دن آپ نکلو تو راستہ بدل کے آیا کرو، اس راستے سے جاؤ اس راستے سے واپس آیا کرو، ہے جی حدیث صحیح؟ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ آپ راستہ تبدیل کر کے آیا کرو کہ جدھر آپ کے قدم زیادہ زمین پہ لگیں گے، آپ نیکی کے لیے آئے ہو، عید پڑھنے آئے ہو، جمعہ پڑھنے آئے ہو، تو یہ زمین آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ پھر یہ بھی فرمایا فرض یہاں پڑھو، سنتیں وہاں پڑھو، نفل وہاں پڑھو، جگہ بدل بدل کے پڑھو،
کیوں؟ جہاں جہاں پر آپ کی پیشانی لگے گی وہاں وہاں زمین کا ٹکڑا آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ تو صرف زمین ہمارے سجدے نہیں بتائے گی، صرف نمازیں نہیں بتائے گی، اللہ کی قسم زمین ہماری برائیاں بھی بولے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے ہمیں ویسے نہیں چھوڑا۔ ہر کنٹری چھوٹی سی بھی ہو، ملک ہو چھوٹا یا بڑا، اپنے اندر ایک سیکیورٹی کا نظام رکھتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمایا تو ایسے ہی چھوڑ دیا؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کوئی نظام اللہ نے نہیں بنایا ہوگا؟ پہلی نظر اس کی اپنی، پھر فرشتوں کی حاضری، اور میرے بھائیوں اس کے بعد جسم کی گواہی اور زمین کی گواہی۔ میرے بھائیوں یہی چیزیں اللہ کے پاک نبی نے اپنے صحابہ کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ پاک باز ہو گئے، پاک ہستیاں وہ بن گئی کہ ان کے دلوں کے اندر یہ ایمان پختہ ہو چکا تھا۔ کوئی جرم نہ زبانی نہ عملی، کوئی جرم وہ صحابہ نہیں کیا کرتے تھے، اور اگر کسی سے غلطی ہو بھی جاتی وہ آپ چل کے آ جاتے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے پاک فرما دے۔ اللہ کے نبی نے تھانہ کوئی نہیں بنایا تھا، پولیس کوئی نہیں بنائی تھی، سمن کسی کے جاری نہیں ہوتے تھے، وہاں پر مقدمے درج نہیں ہوتے تھے۔ آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھو، کسی سے بھی گناہ ہیں جی، وہ غم دیا عورت سے گناہ ہو گیا، بھاگی بھاگی آئی، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا کہاں سے آئی، آ کے اللہ کے نبی کو کہتی ہے مجھے پاک فرمائے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے جرم ہو گیا۔ اللہ کے نبی ادھر منہ کر لیتے، وہ ادھر سے ہو کے آتی ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک فرمائے، حضور نے ادھر منہ کر لیا، وہ ادھر سے ہو کے آتی ہے، حضور مجھ سے بدکاری ہو گئی مجھے پاک فرمائے۔ گناہ کا ڈر تھا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے پکڑے گا، اللہ مجھے پوچھے گا، یہی تقویٰ تھا ان کے اندر۔ حضور نے فرمایا جاؤ اے عورت تیرے پیٹ میں بچہ ہے، یہ مارا جائے گا، یہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور اس کا نام درج فرمائے، یہ اقراری مجرم ہے، جرم کا خود اقرار کر رہی ہے، اس کا نام درج کریں۔ نہیں، کسی نے نہیں کہا، چلی گئی۔ اور مقصد حضور کا یہی تھا اس کو واپس کرنے کا کہ جائے اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، یہ نہ آئے پھر کیوں اپنی جان کو یہ شریعت کے حوالے کر رہی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ یہ توبہ کرے، لیکن اس کے دل کے اندر ڈر اتنا اللہ کا، بچہ پیدا ہو گیا، بچہ اٹھا کے پھر آ گئی، کتنے عرصے بعد پھر آتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا؟ پھر واپس کر دی جب تک روٹی نہ کھائے۔ باقی آپ نے سن رکھا ہوگا، واپس کرنے کا پھر یہی مطلب تھا کہ یہ عورت اللہ سے توبہ کر لے، اپنے آپ کو سزا کے حوالے نہ کرے۔ شریعت یاد رکھو کسی کے اوپر زبردستی وہ تعزیرات نافذ نہیں کرتی، یہ بار بار حضور کا واپس کرنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ عورت توبہ کر لے جو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر پھر تقویٰ اتنا ہے وہ پھر واپس آتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائیو یہ چیز اللہ کے نبی نے پیدا فرمائی، کوئی پولیس کسی کے پیچھے نہ گئی، کوئی جیلیں نہیں تھی، کوئی تھانے نہیں تھے، کوئی کچہریاں نہیں تھی، صرف اور صرف ان کے دلوں کے اندر حضور نے تقویٰ پیدا کیا تھا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیا تھا۔ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ تو یہ اس طرح کا تقویٰ جب ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا میرے بھائیو، ہماری روح پاک ہو جائے گی تو آپ کامیابی کی پہلی سیڑھی پر براجمان ہو جائیں۔ بات مختصر کرتا ہوں۔ نمبر 2 فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جو پھر اپنے رب کا نام کا ذکر پڑھتا رہتا ہے۔ پاک تو اس نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، تقویٰ اس کو مل گیا ہے، اللہ کا ڈر خوف اس کے دل میں پیدا ہو چکا ہے۔ اب اس کی دوسری کامیابی کی سیڑھی یہ ہے جدھر بھی جائے یہ اللہ کا ذکر کیا کرے، اللہ کا ذکر پڑھا کرو۔ مسلمانوں یہ بہت بڑی عبادت ہے، ساری عبادتوں کا مغز یہ ہے کہ آپ کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ اس کی مخلوق ہو، اس کے بندے ہو، اس نے آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے۔ آپ چلتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، بازار میں ہیں، فضول میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، ایک سیکنڈ بھی فضول میں ضائع نہ کرو۔ اللہ کی قسم ایک سیکنڈ جو آپ ضائع کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ بھی جو بغیر اللہ کی یاد کے یا ذکر کے یا عبادت کے بغیر گزر رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کے اوپر ضائع ہونے پر آپ کو کروڑوں سال وہاں رونا پڑے گا، کروڑوں کیا اربوں سال۔
ایک ایک سیکنڈ کے ضائع ہونے پر اللہ کی قسم آپ کو رونا پڑے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ بات یہی ہے کہ یہ ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے، آپ اس کو قیمتی بنائیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہا کریں، جہاں بھی چل رہے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، فضول مجلس نہ لگاؤ، گپیں آئے جی گپ شپ مارتے ہیں جی، ہیں جی مجلس اس طرح ہماری سجتی ہے، بے تکی باتیں، پھڑی باتیں جن کا کوئی حاصل وصول نہیں، ان باتوں میں ہم ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اللہ کے ذکر کو یاد کو بھلا دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، ذکر بہت بڑی عبادت ہے آسمانوں کے اوپر۔ یہ جس طرح آپ کا فنوس چمک رہا ہے، قیامت والے دن اس طرح فنوس چمک رہے ہوں گے، اور ان نور کے ان فانوسوں کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک ایک فانوس کے اندر ایک ایک آدمی بیٹھا ہوگا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے بڑے بڑے ولی اللہ رش کریں گے، یہ کون سے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کتنی اللہ نے شان دی ہے کہ نور کے یہ جناب فانوسوں کے اندر چمک رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کتنی شان ہے ان کی۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی شہید ہے؟ جواب آئے گا نہیں، بلکہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں چلتے پھرتے اپنی زبانوں کے ساتھ میرا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ ذکر کے اوپر پیسے نہیں لگتے، ذکر کرنے کے لیے آپ کو مسجد نہیں جانا پڑتا، ذکر کرنے کے لیے آپ کو وضو نہیں کرنا پڑتا، زبان ہلانی پڑتی ہے بس ہلاؤ سے، حرکت دو سے، اللہ آپ کو یہ عظمت عطا فرمائے گا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے دوسری سیڑھی۔ مختصراً تیسری سیڑھی جو اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا فصلی، نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نفس کو پاک کیا، اللہ کا ڈر پیدا کیا، زبان پہ ذکر اللہ جاری ہوا، اس کے بعد نماز کی حفاظت کرتے ہیں، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 پوری، یا صرف روزیاں آستے 5 اگے پیچھے 5 نہیں، آگے پیچھے بھی 5 ہی ہے نا؟ اچھا وہاں سے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 2، فرض 2 ہی پڑھے نا، پیشی نے کتنے پڑھنے ہیں؟ 4، تو کہتے میں 3 پڑھاواں یا ہون میں 1 پڑھاواں، نماز ہو گئی ساڑی۔ کیوں؟ اللہ نے 2 فرض کیا، میں 1 کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ نے زور کے 4 فرض کیے ہیں، میں 3 کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قبول ہوگی؟ تو پھر اللہ نے کتنی فرض کی ہیں؟ 5۔ میں 2 نمازیں پڑھ کے بیٹھ جاؤں، یا 3 پڑھ لوں، چوتھی نہ پڑھوں، 4 پڑھ لوں، 5ویں نہ پڑھوں، رات کی پڑھ لوں، صبح کی نہ پڑھوں؟ اللہ نے فرض کی ہیں 5، ان میں سے جب آپ 4 پڑھیں گے، 3 پڑھیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ چاروں بھی آپ کی برباد ہو جائیں، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے 5 فرض کی ہیں، میں کیوں 4 پڑھنے والا ہوں؟ میں نے اب نماز کے اندر کمی کیوں کی ہے؟ یہ ہے فصلی، نماز پڑھتے ہیں لیکن 5 پوری پڑھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ گلدستہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اس کا حکم نہیں دیا، محبوب کو زمینوں سے اٹھا کر عرش عظیم کے اوپر بلا لیا، وہاں پر باقی سارے روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، صدقے ہیں، خیراتیں ہیں، جہاد ہیں، زمین پر جبریل آتے رہے ہے۔ جب نماز کی باری آئی فرمایا میرے محبوب نہیں، جاؤ جبریل میرے محبوب کو عرش عظیم پہ لے آؤ، وہاں پر بلا کر 5 نمازوں کا، پہلے 50 کا پھر 5 کا یہ تحفہ عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ جاؤ لے جاؤ یہ 5 نمازوں کا تحفہ، لیکن بات یہ ہے آپ پڑھتے رہیں گے 5 تو میں 50 کا ثواب تمہیں عطا کرتا رہوں۔ اچھا ایک بات اور پوچھتا ہوں، وہاں پر اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے 50 سے 5 کر لی تھی؟ اپنی مرضی سے کی ہے؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملتے، انہوں نے کہا جی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میری امت 2 نمازیں تھی، من سلوا کھا جاتے، ڈکار بھی نہیں مارتے تھے، اللہ کی نعمتیں کھا کر وہ 2 بھی نہیں پڑھتے، آپ کی 50 کیسے پڑھیں گے؟ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ محمد کے امتی ابو بکر و عمر و صدیق عثمان و علی ہیں، اگر 50 بھی لے جائیں گے وہ پڑھیں گے، ان کو کیا پتا تھا؟ لیکن بہرحال پھر گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اندر اپنی طرف سے کمی بیشی کا اختیار رکھتے
جب وہ اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، بار بار اللہ کے پاس گئے ہیں، 5 ملی ہیں تو اللہ کے دربار سے ملی ہیں، تو پھر میں اور آپ آج کے مفتی کون ہوتے ہیں دین کے اندر اضافہ کرنے والے، دین کے اندر کمی کرنے والے؟ ہم خود سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، رسم رواج اور بدعات اور خرافات اور شرک اور کفر اپنی طرف سے سارا دین بنایا ہوا، ہم کون ہوتے ہیں دین میں کمی بیشی کرنے والے؟ جب حضور اپنی مرضی سے نمازیں کم کر سکے، کمی بیشی حضور بھی نہیں کر سکتے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیسری سیڑھی ہے کامیابی کی، کہ آپ کو 5 نمازیں پوری پڑھنی ہوں گی، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ تینوں کامیابی کی سیڑھیاں حاصل کرنے کی، پانے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ